الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے 11 محرم الحرام کو خاص عمل۔ محرم الحرام کے مبارک مہینے میں آپ سب وظائف کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان وظائف کی برکت سے آپ کو ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے۔ 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کا دن گزر چکا ہے۔ کربلا کا تاراج قافلہ، لٹا ہوا قافلہ اب مدینہ منورہ کی جانب رواں دواں تھا۔ روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، یہ دن بھی بہت زیادہ خاص اور اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن اگر کوئی بھی آپ ایصال ثواب کریں یا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کریں تو آپ کو اس کا بدلہ ضرور عطا کیا جاتا ہے۔ یہ تو سبھی جانتے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کچھ بھی صدقہ کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے، اور اگر غریبوں مسکینوں کو عطا کیا جائے تو بہت زیادہ اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ کہ نواسۂ رسول حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی زوجہ یہ پیغام لے کر گئیں کہ ہم نے آپ کے لیے لذیذ کھانا اور خوشبو تیار کی ہے، آپ اپنے ہم پلہ دیکھیں اور انہیں ساتھ لے کر ہمارے پاس تشریف لائیے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لے گئے اور وہاں جو مساکین تھے انہیں لے کر گھر تشریف لے گئے۔ پڑوس کی خواتین آپ کی زوجہ کے پاس آ کر کہنے لگیں، خدا کی قسم آپ کے گھر تو مساکین جمع ہو گئے۔ پھر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، میں تمہیں اپنے اس حق کی قسم دیتا ہوں جو میرا تجھ پر ہے کہ تم کھانا اور خوشبو بچا کر نہیں رکھو گی۔ پھر انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مساکین کو کھانا کھلایا، انہیں کپڑے پہنائے اور خوشبو لگائی۔ تو امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین کے مکان عالی شان پر ایک فقیر مدینے کی گلیوں سے ہوتا ہوا پہنچا، دروازے پر دستک دی اور اشعار کی صورت میں کہنے لگا، جس نے آپ سے امید رکھی اور جس نے آپ کے دروازے پر دستک دی وہ کبھی نا امید نہیں ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب جود و کرم بلکہ جود و سخاوت کے چشمے ہیں۔ آپ گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، دروازے پر تشریف لائے تو دیکھا ایک دیہاتی سامنے کھڑا ہے۔ آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ جتنا بھی مال بچا ہے سارا کا سارا لا کے اس شخص کو دے دیا جائے۔ تو یہ تھے حضرت امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اگر ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، ان سے محبت رکھنی ہے تو آج کے دن ہمیں 10 محرم الحرام کے دن ہمیں روزہ رکھنا ہوگا۔ یہی آپ کی محبت کا ثبوت ہے۔ اور محرم کے دن زیادہ کوشش کریں کہ پانی کو کم سے کم استعمال کیا کریں۔ پانی کو ویسے بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے کہ پانی کو ضائع کرنا سنت نبوی کے خلاف ہے، تو پانی کو ویسے بھی نہ ضائع کریں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں جو کچھ بھی ارشاد ہوا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت، آپ جو کچھ دنیا میں کر گئے، ان کی سخاوت کی ایک مثال یہ بھی ہے، اور اس کے مطابق ہمیں بننا بھی ہے کہ آپ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کا گزر مساکین کے پاس سے ہوا، وہ بچے کچھ ٹکڑے کھا رہے تھے۔ آپ نے انہیں سلام ارشاد فرمایا، مساکین نے آپ کو کھانے کی دعوت دی تو آپ نے فرمایا کہ ترجمہ کنز الایمان ہے، جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے اور نہ فساد۔ پھر آپ سواری سے نیچے تشریف لائے اور ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں نے تمہاری دعوت قبول کی، اب تم میری دعوت قبول۔ پھر حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سوار کیا اور اپنے گھر لا کر انہیں کھانا کھلایا اور کپڑے اور درہم عطا فرمائے۔ خاوت بھی تیرے گھر کی، عنایت بھی تیرے گھر کی، تیرے در کا سوالی جھولیاں بھر بھر کے لاتا ہے۔ آپ عبادت بھی بہت زیادہ کیا کرتے تھے، ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر بسجود رہتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے تھے، کیونکہ جو رب سے مانگتا ہے
تو رب بھی اسے بے شمار عطا فرماتا ہے۔ اور وہ تو نواسہ رسول تھے، وہ تو شہزادہ جنت تھے، جنت کے شہزادے تھے۔ ان کے لیے تو جنت بنائی گئی ہے، ان کے لیے تو جنت سجائی گئی تھی، آب کوثر ان کے لیے رکھا گیا تھا۔ تو روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، 11 محرم الحرام آ چکی ہے، آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ یہ عمل اگر آپ کر لیں انشاءاللہ عز و جل 12 محرم نہیں آئے گی، 12 محرم الحرام آنے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی لاکھوں حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ بس آپ نے سجدے میں جا کر یہ عمل کر لینا ہے، اور پھر اس کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کسی بھی نماز کے بعد، کسی بھی، چاہے تو عصر کی نماز کے بعد، چاہے تو ظہر کی نماز کے بعد، آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 11 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے، صرف 11 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے، بیٹھ کر سلام پھیرنے کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح، سجدے میں چلے جانا ہے اور ایک تسبیح یا رحمان اغثنی، یا رحمان اغثنی، یا رحمان اغثنی 100 دانے آپ نے سجدے میں جا کے پڑھنا ہے۔ اور پھر آپ نے سجدے سے اٹھ کر 11 بار درود پاک پڑھ کے دعا مانگ لینی ہے۔ پھر سے سن لیں، آپ نے کوئی بھی کسی بھی نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد 11 بار درود پاک، 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر سجدے میں جا کے ایک تسبیح یعنی 100 دانے یا رحمان اغثنی یہ پڑھ لینی ہے۔ یہ کلمات پڑھیں گے اور پھر سجدے سے سر اٹھا کے 11 بار درود پاک پڑھ کے جو بھی حاجت مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ بن مانگے عطا فرما دے گا۔ وہ تو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، بندہ جب مانگتا ہے تو وہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل جو ہم لے کر آپ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں۔ میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعاؤں میں اپنا نام شامل کروایا ہے، ان کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی تمام حاجتوں مرادوں کو پورا کرے۔ تو بہت سے بہن بھائی ہیں جنہوں نے اتنے پیار اور محبت سے نوازا، اور جنہوں نے دعاؤں میں اپنا نام شامل کروایا، کلمہ طیبہ، درود پاک، اور اس کے علاوہ قرآن پاک، اور جتنا بھی ایصال ثواب کیا ہے، آپ سب کا ایصال ثواب ایک ایک کا لکھ کر تو دعاؤں میں پیش کیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا پڑھنا قبول فرمائے۔ آج کے دن کوئی دعا رد نہیں ہوتی ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ جو بھی بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اس کی ہر دعا کو قبول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں دعا کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں۔ اگر آپ کو ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، دعاؤں میں اپنا نام ضرور شامل کروائیں۔ اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔